اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی تعریف توصیف حمد اور بڑائی اللہ رب العزت کی پاک ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین سید ولد آدم حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماں بہنوں، اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اس بات کا اعلان فرما دیا کہ تمام انسان جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ساری نسل کو، ساری کائنات کے انسانوں کو آدم علیہ السلام سے چلایا اور یہ بھی بتایا کہ تم ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہونے کی حیثیت سے، اس واسطے سے، اس رابطے سے، اس رشتے سے آپس میں برابر ہو، تم میں سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ اسلامی اخوت اور بھائی چارے کا جو تصور ہے، اس کا آغاز جب انسانیت نے سانس لی، پہلے انسان حضرت آدم اس روئے زمین پر آئے تو اس دن سے ہے۔ اخوت کے بغیر اور اپنے ہم نسل ایک ہی باپ کے بیٹے کو انسان سمجھنا اور اپنا بھائی سمجھنا، یہ معاشرے کی بقا اور معاشرے کی ہمیشگی اور دائمی اس کی اچھی صحت کا راز ہے کہ جس معاشرے کے اندر ایک انسان کو انسان سمجھا جائے اور اپنے مد مقابل ہم جنس کو اپنا بھائی تصور کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جاہلت اور تعصب زدہ معاشرے کے اندر مبعوث فرمایا تو وہاں پر بھائی چارہ، اخوت اور انسان کی ناقدری اور انسان کی بے قدری عام تھی۔ انسان کو انسان سمجھنے کا اور انسانیت کا حق دینے کا کوئی رواج، کوئی اصول نہیں تھا، حتیٰ کہ ان کی لڑائیاں، ان کے جھگڑے، ان کی آپس کی چپکلشیں اور جاہلی عصبیت اور تعصب اس قدر تھا
کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، ان کے دلوں کے اندر جاہلی تعصب، عصبیت اور حمیت اور قبائلی تعصب کے مارے ہوئے ہیں یہ لوگ. ان کے دلوں کے اندر قبیلوں کی محبت ہے. ان کا قبیلہ، ان کا دھڑا، ان کا طبقہ، ان کا خاندان اگرچہ غلط بھی ہو، یہ اس کی بھی سائیڈ لیتے ہیں، اس کی سپورٹ کرتے ہیں بلا سوچے سمجھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ایسی حمیت، ایسا تعصب اور ایسی نفرت بس چکی ہے کہ جس کو نکالنے کا صرف ایک کلیہ ہے، اور وہ کلیہ ہے اسلام کی نعمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مشہود ان کے درمیان میں موجود ہونا. یہ ان کی تعصب اور نفرت کو ختم کر سکتا ہے. اتنا زیادہ تعصب اور اتنی زیادہ نفرت اور آپس کی لڑائیاں تھیں کہ ذرا سی بات پہ تلواریں نکل آتی. بغیر سوچے سمجھے ایک شعر اگر کوئی کہتا تو اس کے مد مقابل اس کا شعروں میں جواب دینے کی بجائے تلواریں نکل آتی. لوگ قتل کر دیے جاتے، نسلوں کی نسلیں ختم کر دی جاتی تھیں صرف اس بنیاد پر کہ اس نے شعر کے اندر مجھے تانے کا نشان بنایا ہے، مجھے نشانہ بنایا ہے، مجھے تانا مارا ہے. اس نے تانا کیوں مارا ہے؟ لہذا آج کے بعد سے اس کا سیاسی، سوشل، سماجی ہر قسم کا مقاطعہ اور بائیکاٹ ہے. اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ کھلی اور اعلان جنگ ہے. وہ مسدس حالی کے اندر مولانا الطاف حسین حالی نے بڑی خوبصورت ایک ان کی نقشہ کشی کی ہے کہ چلن ان کے تھے سب وحشیانہ، چال چلن ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وحشی اور درندے پھرتے ہیں. چلن ان کے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک تھا لوٹ مار میں یگانہ. ہر انسان کو لوٹ مار، فساد اور بدامنی پھیلانے میں ید طولہ حاصل تھا. بڑی ان کی اس میں مہارت تھی. فسادوں میں کٹتا تھا ان کا دن رات، ان کے فساد دنگے میں کٹتے تھے، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ. نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ. قتل و غارت میں تھے وہ چالاک ایسے، درندے جس طرح پھرتے ہیں جنگل میں بے باک جیسے. جس طرح جنگل میں درندے بے باک ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. قتل و غارت میں وہ اتنی مہارت اور اتنی ان کی صفائی اور اتنا وہ ید طولہ رکھتے تھے قتل و غارت کے اندر. قتل و غارت میں تھے چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے. نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے، سلجھتے نہ تھے جو جھگڑ بیٹھتے تھے. جب دو شخص بگڑ بیٹھتے تھے، جب دو شخصوں کے اندر کوئی لڑائی ہو جاتی تو صدہا قبیلے جھگڑ بیٹھتے تھے. دو بندوں کی لڑائی کی وجہ سے سارے قبیلے آپس میں گتھم گتھا ہو کے کشتوں کے پشتے لگا کے لوگوں کو قتل کر دیتے تھے. وہ بکر و تغلب کی باہم لڑائی صدی جس میں انہوں نے آدھی گوائی. پورے 50 سال ایک چھوٹی سی بات پہ لڑائی ہوتی رہی. وہ بکر و تغلب کی باہم لڑائی صدی جس میں انہوں نے آدھی گوائی. نہ جھگڑا تھا کوئی ملک و دولت کا، کرشمہ تھا ان کی ایک جہالت کا. صرف جہالت، تعصب، منافرت اور نفرت کا بیج تھا جو بڑوں نے بویا ہوا تھا. تماشبین تماشا دیکھتے تھے دو قبیلوں کو آپس میں لڑا کے. سوائے جہالت کے کچھ اور نہیں تھا. مسئلے کیا تھے؟ مولانا فرماتے ہیں کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں تھا گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا، کہیں تھا پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. ہر روز یوں ہی ہوتی تھی تکرار ان میں. ذرا ذرا سی بات پہ نکل آتی تھی تلوار ان میں. یہ حالات تھے ایک انسان کی ناقدری کے کہ ذرا سی بات ان کے اندر ہوئی نہیں تو تلواریں میانوں سے باہر آ جاتی اور گردنیں اڑا کے رکھ دیتے. حرب البسوس مشہور ہے مکے کے اندر. یہ بنو بکر اور بنو تغلب کے درمیان لڑائی ہوئی ہے. 50 سال یہ لڑائی چلتی رہی اور لڑائی کی ایک چھوٹی سی وجہ تھی. نہ ہونے کے برابر
جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی وجہ کی، صرف ایک قبائلی تعصب تھا کہ یہ ہمارا مخالف ہے۔ اوس اور خزرج مدینے میں لڑتے تھے، یہودی ان کو بھی سود پر پیسہ دیتے، ان کو بھی شے دیتے، دونوں کو آپس میں لڑا کے تماشا دیکھا کرتے تھے۔ یہ حالات تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خطے کے اندر مبعوث فرمایا گیا، اور سب سے پہلا پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا وہ پیار اور محبت اور اخوت کا پیغام تھا۔ وہ پیار اور محبت کا پیغام تھا جو دے کے اللہ کے رسول کو بھیجا گیا کہ جاؤ سب سے پہلے ان کی صلح کرواؤ، ان کو آپس میں بھائی بھائی بناؤ، ان کا بھائی چارہ اور اخوت قائم کرو، باقی دین کی بنیاد بعد میں قائم ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کا قرآن مجید میں مسلمانوں کو تذکرہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جہاں آپس میں لڑتے تھے، بھائی بھائی کا پیاسا تھا، باپ بیٹے کا دشمن تھا، چچا بتیجے کو مارنے پر تلا ہوا تھا، آپس میں تمہاری نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، کدورتیں، بغاوتیں، سازشیں اس قدر تھی کہ تم ایک دن کے لیے، ایک رات کے لیے سکون کا سانس لے کر سو نہیں سکتے تھے، سکون کی نیند نہیں تھی تمہارے اندر۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ نے اتنی نفرتوں کو ختم کر کے اپنے نبی کے ذریعے اور اس اسلام کے ذریعے تمہیں بھائی بنا دیا، تمہارے اندر بھائی چارہ قائم کر دیا، مواخات کا نظام قائم کر دیا، اخوت اور پیار اور محبت کو بھر دیا۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اب تم آپس میں باہم شیر و شکر ہو گئے ہو، ایک کا دکھ دوسرے کا سکھ، دوسرے کی تکلیف دوسرے کی پریشانی تمہارے لیے یکساں ہے، برابر ہے۔ اس سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے اور اس نبی کے آنے سے پہلے کوئی مرتا تھا، کوئی سڑتا تھا، کوئی جلتا تھا، کوئی کسی تکلیف میں پریشانی میں ہوتا تھا، تم نہیں پوچھتے تھے، تمہیں کوئی سروکار نہیں تھا، تمہیں تو اپنے اقتدار، ہوس اور لالچ کے ساتھ سروکار تھا اور اس کے ساتھ تمہارا تعلق تھا۔ تمہیں تو صرف چودراہٹ، پگڑی اور کرسی چاہیے ہوتی تھی، انسانیت کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس نبی نے اور اس دین نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو، تم اس قدر شیر و شکر ہو گئے ہو، اس قدر اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں کو قریب کر دیا ہے کہ مواخات مدینہ قائم ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جا کر اسلامی ریاست کی بنیاد کس بات پہ رکھی ہے؟ بھائی چارے پہ، بھائی چارے پہ، مواخات کے اوپر، ایک دوسرے کا سنگی اور ساتھی بنا کے، ایک دوسرے کے غم اور پریشانی کا حامی بنا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ مہاجرین لٹے پھٹے کٹے بری حالت کے اندر تمہارے پاس آئے ہیں، انتہائی تکلیف دہ پریشان حالات ہیں، تن کے کپڑے تک چھین لیے ہیں، اولاد چھین لی گئی ہے، مال و منال چھین لیا گیا ہے، بیوی بچے چھین لیے گئے ہیں، کچھ بھی نہیں بچا مہاجرین کے پاس۔ اے انصاریو، تم میزبان ہو لیکن سب سے پہلے تم آپس میں بھائی بھائی ہو، تمہارا مال آدھا آدھا، تمہارا سارا گھر بار آدھا آدھا، تمہارے معاملات ان کے اندر یہ مہاجر شریک ہیں، تمہارے نفع اور نقصان کے اندر شریک ہیں۔ حتیٰ کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بنایا گیا سعد بن ربی کا۔ سعد بن ربی کہتے ہیں میرے بھائی، یہ صحن ہے، یہ گھر ہے، یہ آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے، یہ کھجوروں کا باغ ہے، یہ میرے پاس اتنی پراپرٹی، اتنا بیلنس، اتنے پیسے ہیں، یہ آدھے آدھے تمہارے۔ حتیٰ کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، تمہاری بیوی کو تمہارے سسرال والوں نے چھین لیا ہے، تمہارے بچوں کو تمہارے میکے والوں نے چھین لیا ہے۔ 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اس سے عدت گزرنے کے بعد شادی کر کے اپنا گھر بساؤ۔ اس قدر اللہ رب العزت نے اس دین کی بدولت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد کی وجہ سے ان کے درمیان محبت اور پیار کو بھر دیا۔ اپنی بیویاں تقسیم کرنے پر آمادہ ہو گئے، اپنے گھر بار انہوں نے لوٹا کے رکھ دیے اس بھائی چارے اور مواخات کی خاطر۔ یہی ایک اسلامی معاشرے کا ترا امتیاز ہے، یہی اسلامی معاشرے کی
حقیقی پہچان ہے، یہی معاشرے کا وہ حسن، وہ خوبصورتی ہے جس کی بنیاد پہ معاشرے قائم رہتے ہیں۔ جس معاشرے سے یہ حسن اور خوبصورتی چلا جائے وہ معاشرے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے کنارے پر تھے، آگ میں گرنے والے تھے، جہنم کا ایندھن بننے والے تھے، اللہ نے تمہیں اس آگ میں گرنے کی وجہ سے بچا لیا، تمہیں محفوظ فرما لیا، اور پہلے تمہارے اندر پیار اور محبت کو قائم کیا ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت اور اس کے احسان کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اگر تم بھائی بھائی نہ بنتے تو آخرت کا عذاب گنہگاروں کے لیے ہے، فاسقوں فاجروں اور رب کی نافرمانیوں کرنے والوں کے لیے ہے، لیکن یہ دنیا بھی، معاشرہ بھی، گھر بار جہنم بن جاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ رب کے بنائے ہوئے قانونوں اور اصولوں کو توڑتے ہیں اور مباحثات کو ختم کرتے ہیں۔ اسلامی اخوت کا یہ جو تصور ہے یہ انتہائی اہم، انتہائی ضروری اور معاشرے کی بقا کا راز اور معاشرے کی اساس اور بنیاد ہے۔ آج ہم ذرا جائزہ لیں اپنے معاشرے کا، اپنے ارد گرد کا، اپنے گھر بار کا، اپنے ارد گرد لوگوں کا۔ ہمارے معاشرے سے یہ چیز ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ اس کی جگہ پر خود غرضی، لالچ اور اپنے مفاد نے لے لی ہے کسی دوسرے کا احساس اور اس کی پریشانی اور دکھ اور اس کی تکلیف کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، کسی کو تکلیف میں دیکھ کے ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور بعض اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اس کی مزید ٹانگیں کھینچتے ہیں، کیونکہ اب یہ پھنسا ہوا ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، تنگ دست ہے، اس کو دبا لو جتنا دبایا جاتا ہے، اس کو پتہ چل جائے، اس کو سواد آ جانا چاہیے، مزہ آ جانا چاہیے، اس کی ٹانگیں کھینچو، اس کی مزید مخالفت کرو، اس کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کرو، کیونکہ اب یہ مصیبت میں ہے، اب یہ پریشانی میں ہے، اب یہ تنگی میں ہے، لہٰذا اس کے خلاف محاذ آرائی کرو۔ یہ ہے ہمارا موجودہ معاشرہ، نہ ہم کسی کی تکلیف کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں، نہ کسی کے دکھ کو، نہ کسی کے سکھ کو، نہ ہم کسی کو ہنستا دیکھ کے برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم روتے ہوئے کسی کے آنسو پوچھ سکتے ہیں۔ خود غرضی نے جگہ لے لی ہے اس کی، لالچ اور ذاتی مفاد اور اپنی ذات کا جو مصنوعی حصار، مصنوعی خول ہم نے تیار کر لیا ہے، ہم اس سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے سے امن اور سکون برباد ہوتا جا رہا ہے۔ یہی حالات، اسی طرح کی ہوس، لالچ، مفاد پرستی اور خود غرضی اور مسلمانوں سے دوری اور آپس میں پیار محبت کی بالکل ختم کر دینا، یہ عرب معاشرے میں تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے ذریعے اس کو ختم کیا، اپنے تربیت اور کردار کے ذریعے اس کو ختم کیا، کیونکہ یہ تعصب، منافقت، نفرت کی، عداوت کی ہوائیں اس قدر زور سے چلتی ہیں کہ اس کے اندر تگڑے ماڑے، امیر غریب پھر سبھی پیچھے چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ نفرت کی ہوائیں جب چلتی ہیں، جب معاشرے کے اندر منافقت اور منافرت پھیلا دی جائے، منافقت کی جگہ پہ منافرت اور ہر غلط کام شروع کر دیا جائے، تو پھر اچھا ماڑا سبھی اسی کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اور آج نفرت کی ایسی ہوا چلتی ہے، نفرت کا ایسا بیج بویا جاتا ہے کہ ایک بات سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے اور ہم کسی کا تیا پانچا کر کے رکھ دیتے ہیں، کسی کی عزت کے، اس کے کاروبار کے، اس کے گھر بار کے پرخچے اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ آیا یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ یہ بات جو منافقت پھیلائی جا رہی ہے، جو منفی پروپیگنڈا اور غلط رویہ دیا جا رہا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی اساس کیا ہے؟
آیا یہ درست بھی ہے یا غلط ہے؟ کانسپریسی تھیوری، سازشی نظریے، ان کو لے کے ہم آج اپنے معاشرے کو تعمیر کر رہے ہیں، اس پہ اس کی بنیاد رکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے خوشحال، ترقی یافتہ اور پرامن لوگ ہیں۔ ایسے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلامی اخوت، اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپس میں میل جول اور تعلقات اچھے ہونے چاہیے، آپس میں اٹھنا بیٹھنا، آپس میں لوگوں کا ملنا جلنا اچھا ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، فرمایا سلام کو عام کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے السلام علیکم کہا کرو، اپنے دوستوں بھائیوں کو سلام کہا کرو۔ حتیٰ کہ ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، صحیح الجامع کی 5778 نمبر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک تربیت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو ملتا ہے، سلام کہتا ہے، یاخذ یدہ لا یاخذہ الا للہ، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ سے ہاتھ ملاتا ہے، اور ہاتھ سے ہاتھ ملانا کو دنیاوی غرض کے لیے نہیں، کسی لالچ یا ذاتی مفاد کے لیے نہیں، یا اپنی ریپوٹیشن کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ جب تک وہ ہاتھ ملائے رکھتا ہے وہ دونوں ملتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح الجامع کے اندر، اللہ رب العزت ان دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ہاتھ ملانے کی وجہ سے۔ ہم دور سے سلام ٹھوکتے ہیں، السلام علیکم جی، منہ سے سلام کہنا بھی گوارا نہیں کرتے، سلوٹ مارتے ہیں۔ اور بعض ہمارے ماشاءاللہ اس طرح کے لوگ ہیں، وہ یہ انگلیوں سے سلام لیتے ہیں، انگلیوں کے پورے سے، جیسے ہاتھ کو کوئی چیز نجاست لگ جائے گی۔ اور بعض اس سے بھی گئے گزرے ہیں، وہ ہاتھ ملانا گوارا ہی نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلامی اخوت، آپس میں پیار اور محبت کی جو بنیاد ہے، وہ تمہارا آپس میں دوست مسلمان کے ساتھ، جاننے والے اور نہ جاننے والے کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے۔ ہم ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یفترقان حتی یغفر لہما، وہ علیحدہ نہیں ہوتے، وہ ہاتھ نہیں چھوڑتے، ایک دوسرے سے دور نہیں جاتے، اللہ ان کے گناہوں کو، دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ تربیت فرمائی ہے تاکہ لوگ اس کلچر کو فروغ دیں، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، بڑا چھوٹے کو پیار کرے، اس سے پیار محبتیں بڑھتی ہیں۔ آج کی جو نئی نسل ہے، ابھی جمعے سے پہلے امیر محترم مظہر امین صاحب کے ساتھ یہی بات ڈسکس ہو رہی تھی کہ آج کی موجودہ جنریشن کے اندر وہ رکھ رکھاؤ، وہ بڑوں کا احترام ختم ہو چکا ہے۔ بڑوں کی بات کا مان لحاظ کرنا تو بات کی بات ہے، ان کی بات کو سن کے برداشت کر کے اس کا جائزہ لینا کہ قابل عمل ہے یا نہیں، یہ بات کی بات ہے۔ ان کا احترام رکھ رکھاؤ بھی ختم ہو چکا ہے۔ ہم اپنی نسلوں کو بدتمیز، بد لحاظ اور بدگماش بناتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک علیحدہ ہوتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور معاشرے کی بنیاد اور اساس کا دوسرا اصول یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے کام آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نفع مند اور اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائیوں کے اندر خیر تقسیم کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے اندر خیر تقسیم کرتا ہے، اچھی باتیں پھیلاتا ہے۔ فرمایا وہ سب سے اچھا انسان ہے۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل یہ ہے سرور تدخلہ علی مسلم، وہ مسلمان جو اچھی بات، خوشی کی بات، خوشخبری اپنے مسلمان بھائیوں کو سنا کے ان کا غم، ان کی تکلیف اور پریشانی کم کرتا ہے۔ اس بارے میں ہم اپنے ذرا رویے چیک کریں، ہمارا رویہ، ہمارا طریقہ کار کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے خبریں وہ پھیلانی ہوتی ہیں جن میں سنسنی ہوتی ہے، باتیں وہ بتانی ہوتی ہیں جو خطرناک اور ڈراؤنی اور غلط باتیں ہوتی ہیں، اور کسی کو اچھائی اور اچھی خبر دینا ہم گوارا نہیں کرتے کہ کہیں یہ خوش نہ ہو جائے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو اچھی بات بتانا، خوشخبری کی، خیر کی خبر دینا۔ اور اس سے اگلی بات کہ جب تو اپنے کسی مسلمان بھائی سے کسی تکلیف کو دور کرے گا، اذا تکشف عنہ کربۃ، کسی تکلیف پریشانی، اس کے کسی دکھ اور غم کے اندر اس کا سنگی اور ساتھی بنے گا، اس کے آنسو صاف کرے گا، اس کو دلاسا اور تھپکی دے گا، اس کا کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کہے گا کہ میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، پریشانی آئے گی ختم ہو جائے گی، یہ وقت آئے گا چلا جائے گا، اگر خوشی کا وقت نہیں رہا تو غمی اور پریشانی اور تکلیف کا وقت بھی نہیں رہے گا۔ جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کام کرتا ہے یا اپنے مسلمان بھائی کے پیٹ کی آگ کو بجھاتا ہے، اس کی بھوک کا بندوبست کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں، اتنا اجر دیتے ہیں، اس کی مدد میں اللہ رب العزت خود لگ جاتے ہیں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، اس کے دکھ اور تکلیف کے اندر اس کا سنگی اور ساتھی بنتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اللہ رب العزت خود اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کے نبی کا فیصلہ ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ اس بندے کی مدد کرتے ہیں جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، بغیر لالچ، بغیر مفاد، بغیر غرض، بغیر کسی مقصد کے، للہ، اللہ کے لیے اس کی مدد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث کے اندر، طبرانی کی حدیث ہے، بڑی مزے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اگر من مشى مع اخیہ المسلم فی حاجتہ، وہ بندہ جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی تکلیف پریشانی میں اس کے ساتھ چلتا ہے، اس کا ساتھی بنتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، من مشى مع اخیہ المسلم اثبت اللہ قدمہ، اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اس کے قدموں کو مضبوط کریں گے۔ یوم تزل الاقدام، جب بڑے بڑوں کے قدم پھسل جائیں گے، قدم بہک جائیں گے، قدم ڈگمگا جائیں گے، ان کے پائے استقلال میں لغزش آ جائے گی، بڑے بڑے پھسل جائیں گے، وہاں پر اس مسلمان کا، اس مومن کا اللہ رب العزت اس کے قدموں کو مضبوط بنا دیں گے۔ اور قدم کب پھسلیں گے؟ پل صراط پہ پھسلیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق ادق من السیف، وہ سیف تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، وہاں پر قدم پھسلیں گے، پل صراط پر بڑے بڑے گر کے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ وہ بندہ جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے بغیر غرض، بغیر لالچ، بغیر کسی مفاد کے، اللہ رب العزت اس کے قدموں کو مضبوط کر دیں گے پل صراط کے اوپر۔ آج یہ چیزیں ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارا کوئی بندہ، ہمارا کوئی دوست کسی پریشانی تکلیف میں ہو، شریکے کے اندر، برادری کے اندر، ہم ٹانگیں کھینچتے ہیں، ہم محفلوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں ہون پتہ لگا، اب مزہ آئے گا، اب پتہ چلا جب یہ پھنسا ہے، اب پتہ چلے گا کہ کتنے میاں 100 ہوندا۔ اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں اور اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، اس کے مخالفوں کی صف میں جا کے بیٹھتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ رویہ معاشرے کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اور آج دیکھ لیں ہمارا معاشرہ دیمک زدہ ہے، ہمارا معاشرہ انتہائی کمزور اور پستی اور ذلت کا شکار ہے۔ ہم گھروں کے اندر پریشان ہیں، دکانوں پر پریشان ہیں، بازاروں کے اندر پریشان ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر فرد، ہر طبقے کا بندہ پریشان ہے۔ اس کی وجہ یہ معاشرے میں سکون نہیں ہے۔ کاروباری بندے کو ٹینشن ہے، کوئی آگے چھین نہ لے، لوٹ نہ لے، مالدار ڈرتا ہے کوئی قتل نہ کر دے، افسر ڈرتے ہیں بڑوں سے، بڑے ڈرتے ہیں ان سے بڑوں سے۔ اس طرح یہ چین چلتی جا رہی ہے، جس معاشرے کے اندر سے اخوت اور بھائی چارہ اور مسلمان کی مدد کرنا ختم ہو جائے، وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اخوت ایسا معاشرہ ہے، ایسی چیز ہے جو معاشرے کو مضبوط رکھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا، یہودیوں نے دیکھا یہ اوس اور خزرج جن کی سارا سال لڑائی ختم نہیں ہوتی تھی،
ان کی جنگ ہی ختم نہیں ہوتی تھی، سارا سال صرف حرمت کے مہینوں کا وہ تقدس رکھتے تھے، اس کے علاوہ سارا سال لڑائی، سارا سال جنگیں اور بدماشیاں اور قتل و غارت اور گشتوں کے پشتے لگا دیتے تھے۔ یہودیوں نے دیکھا یہ تو بڑے پرامن بن گئے، یہ تو ہمارے اوپر غالب آ جائیں گے۔ آہستہ آہستہ جب جنگ ختم ہوتی ہے تو پھر انسان اس بارے میں سوچتا ہے کہ میں نے معاشرے کو تعمیر کرنا ہے، تعمیری، تفکیری اور معاشرے کو سنبھالنے والی سوچ اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے جب امن اور سکون ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو معاشرہ بن جائے گا، یہ تو مضبوط بن جائیں گے، ان کے درمیان دوبارہ دراڑ ڈالتے ہیں، ان کے درمیان دوبارہ چپکلش پیدا کرتے ہیں۔ ان کو جا کے بتلایا اوس والوں کو کہ تمہارے تو اتنے بندے مرے تھے، تم تو بدھو ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے کتنے بندے خزرج والوں نے مارے، اس قبیلے نے تمہارے کتنے قتل کیے ہیں، کتنی عورتوں کو لونڈیاں بنایا ہے، کتنے بچے یتیم کیے ہیں، تم سب بھول گئے، کسی نے دیت نہیں دی، بدلہ ہی نہیں لیا تم نے، تم تو بڑے بزدل ہو، تم تو بڑے گئے گزرے انسان ہو، تمہارا جینے کا، زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ تم اپنے مرنے والوں کا بدلہ نہیں لے سکتے۔ خزرج والوں کے پاس گئے، ان کو بھی یہی کہا، تلواریں نکل آئیں، جنگ میں جمع ہو گئے میدان کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کے گئے اور ان کے اندر کہا کہ میں اللہ کا نبی موجود ہوں، میں جب تک موجود ہوں کم از کم اس وقت تک اپنی نفرتوں کو مٹا کے رکھو، اپنی نفرتوں کو ختم کر کے رکھو، اپنی عداوتوں کو کم کرو اور ان کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دو، ان جھوٹی اناؤں کو، ان جھوٹے تذکروں کو ہمیشہ کے لیے اپنے دلوں سے نکال دو۔ آج کے بعد میں دوبارہ یہ نہ سنوں کہ اوس اور خزرج دوبارہ آپس میں لڑنے لگے ہیں۔ یہ اخوت کی بنیاد جب اللہ کے رسول نے رکھی تو اس کے بعد اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آج تک ان کا اختلاف نہیں ہوا، اس کے بعد ان کا آپس میں کوئی رنجش نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ معاشرے کے لیے یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں کام آئیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی مسلمان بھائی مشورہ مانگے تو اچھا مشورہ دے۔ آج ہمارے ہاں یہ بڑی گندی عادت ہے، ہم خود تو ڈوبتے ہیں، صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، وہ والی کیفیت ہمارے دل کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم کچھ نہیں ہے، خود کچھ نہیں کر سکتے، اگر آپ سے کوئی بھائی مشورہ مانگتا ہے، مسلمان بھائی نصیحت مانگتا ہے، اگر آپ اس قابل ہیں مشورہ دے سکتے ہیں تو اچھا مشورہ دیں، ورنہ خاموش رہیں۔ اور اگر آپ خاموش نہیں رہیں گے، اس کو غلط مشورہ دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کو غلط مشورہ دیتا ہے، غلط بات کرتا ہے، غلط راستے پر چلاتا ہے، فقد خانہ، اس نے خیانت کی ہے، اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں۔ یہ مشورہ ایک ایمانت ہے، کسی کو وہ اچھی بات کہنا یہ ایمانت ہے، اور جو کسی غلط راستے پر گائیڈ کرے، غلط مشورہ دے، وہ کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے۔ آج ہم مشورہ دیتے ہیں اور اس کو غلط راستے پر چلاتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ کوئی اچھا مشورہ لے کے یہ کہیں میرے برابر میں نہ آ جائے، میرا مد مقابل نہ بن جائے، جو میں نے 4 پیسے کما لیے کہیں میں اس کو مشورہ دوں تو یہ نہ کمانے لگ جائے۔ ہمارے اندر تو اتنا حسد، اتنے بغض کے مارے ہوئے ہیں، اتنی نفرت کے مارے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے کسی قریبی عزیز کو اپنے سامنے دکان نہیں بنانے دیتے، ٹھیکا نہیں لگانے دیتے، کوئی اچھا کام نہیں کرنے دیتے کہ کہیں یہ بھی میرے مد مقابل نہ بن جائے، میرا فریق نہ بن جائے۔ یہ نفرتیں، یہ رویے معاشرے کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح چوتھی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے غم کو شیئر کیا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے بیٹھا کریں۔ وہ بزرگ پہلے بیٹھا کرتے تھے، آج کل ہم شیئر کیا کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ ریل شیئر کر رہے ہیں، گانا شیئر کر رہے ہیں، کوئی بھانڈ اور مراس اور اس طرح کی چیزیں
انٹرٹینمنٹ کے نام پہ شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کا دل اور ایک دوسرے کا غم شیئر نہیں کرتے، ایک دوسرے کی بات کو، ایک دوسرے کا حال ہم کبھی بھی معلوم نہیں کرتے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، غم بانٹنے کی چیز تو نہیں ہے، پھر بھی دوستو ایک دوسرے کے حال سے واقف رہا کرو، ایک دوسرے سے باتیں شیئر کیا کرو، غم مٹتے ہیں، غم کم ہوتے ہیں شیئر کرنے سے۔ اسی طرح کسی گنہگار کو دیکھ کے اس پہ فتویٰ مت لگایا کرو۔ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، آپ مسجد میں آتے ہیں، آپ نیک کام کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں بندہ کیا ہے نہیں کرتا، یا یہ گنہگار آدمی ہے، یا یہ گناہ کرتا ہے، تو انسان سے نفرت مت کریں۔ آج ہمارا رویہ یہ ہے، ہم گناہ دیکھتے ہیں، غلطی دیکھتے ہیں، کوئی برا کام کسی مسلمان میں دیکھتے ہیں تو ہم اس گناہ سے نفرت کرنے کی بجائے ہم انسان سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ انسانوں کے درمیان مزید دوریاں پیدا کر دیتا ہے، مزید فاصلے بڑھا دیتا ہے۔ انسان سے نفرت نہ کریں، گناہ سے نفرت کریں۔ نفرت کرنے کی چیز گناہ ہے، انسان نہیں ہے۔ ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں، اچھا بھلا نمازی آدمی ہے، اس کے اندر کوئی خامی ہے، کوئی غلطی ہے، تو ہم اس کا توا لگا دیتے ہیں۔ دیکھو جی حاجی نمازی، داڑھی رکھی منہ تے، کم کردہ شرم نہیں آتی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا، اس نے شراب پی لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو جا کے کوڑے مارو۔ کوڑے مارے گئے۔ اب جب کوڑے مار رہے تھے تو صحابہ اس کو گالیاں دے رہے ہیں، یسبونہ ویلعنونہ، اس پر لعنت، تان، ملامت، اس کو برا بلا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ لا یکونوا اخوانا علی الشیطان، تم شیطان کے ساتھی بن کے شیطان کے مددگار مت بنو، اپنے بھائی کو مت برا برا کہو۔ اس کو کوڑے لگ گئے، سزا مل گئی، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ نے معاف کر دیا۔ تم کون ہوتے ہو ججمنٹ کرنے والے؟ ہم جج کرتے ہیں انسان کو اس کے ظاہر پہ۔ بسا اوقات انسان ظاہر سے، انسان کا جو ظاہر ہے، اس کا باہر والا حصہ ہے، اس کے ظاہری اعمال وہ کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن باطن سے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط بھیج دیا، بڑا راز لیک کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تلوار پھینک دو، اللہ رب العزت نے اہل بدر کے دلوں کو جھانک کے دیکھا ہے، اللہ جانتے ہیں ان کے معاملے کو۔ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ نے اہل بدر کے دلوں کو جھانک کے دیکھا ہے۔ قد غفرت لکم، اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ عمر تم نہیں جانتے، چاہے حاتب نے غلطی کی ہے اور اس کی جسٹیفیکیشن جواز پیش کیا کہ میں تو صرف اپنے گھر والوں کو اطلاع کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ پہلے نکل آئیں، وہ اس حادثے سے بچ جائیں، لڑائی سے بچ جائیں، میں تو ان کو بتانا چاہ رہا تھا۔ جب یہ بات کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر یہ اہل بدر میں سے ہے، تم اس کے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتے۔ کسی بھی انسان کو اس کے گناہ کی وجہ سے نفرت کا ذریعہ مت بنائیں۔ آپ پتہ کیا کرتے ہیں، جب اس کو برا بلا کہتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں، اس کو غلط رویہ رکھتے ہیں، اس سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ مزید دور ہو جاتا ہے اور شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ آج لوگوں کے دین سے دوری کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا رویہ، جو مسجد میں آتے ہیں لوگ، ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ بے نمازیوں کے لیے انتہائی سخت ہے۔ ہونا چاہیے سخت، لیکن سختی اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے آپ سے شروع کریں، اپنے گھر میں سختی۔ اگر آپ کا اپنا بیٹا نماز نہیں پڑھتا اور محلے کے نوجوانوں کو آپ کوستے ہیں یار تیرا منڈا نہیں نمازی، تیرا منڈا نماز نہیں پڑھتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، یہ رویہ غلط ہے۔ شیطان کے ساتھی مت بنے۔ اور آخری بات، انسانوں کو شرمندگی سے بچائیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو شرمندہ ہونے سے بچائیں۔ اس کی مثال سے سمجھ لیں، آپ بحث کر رہے ہیں، کسی سے کوئی بات چیت کر رہے ہیں، اس نے یہ کوئی بات کی، آپ کے ذہن میں، آپ کی زبان پر، آپ کے دل میں اس کا ایسا تڑکے دار، مسالے دار اور کرارا جواب آیا ہے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی، اس کی زبان بند ہو جائے گی۔ اگر ایسا انسان ہے، ایسا جواب ہے کہ اس کا نقصان ہوگا،
وہ شرمندہ ہوگا، اس کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا، تو اس جواب کو روک لے اور انسان کو بچا لے۔ یہ آپ کا جواب، آپ کے لفظ، آپ کا بولا ہوا جملہ، آپ کی ہوئی بات اس کو تڑپا کے رکھ دے گی۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، مجلس میں بیٹھ کے بات چیت ہو رہی، بحث ہو رہی ہے، کوئی نہیں مان رہا تو اچانک ہمارے ذہن میں اللہ کوئی بات ڈال دیتا ہے۔ یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے، زبان کا امتحان ہوتا ہے، دل کا امتحان ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کنٹرول کتنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، فٹ سے وہ بات اس کو کرتے ہیں، وہ بیچارہ بڑی مجلس میں، بڑی محفل میں شرمندہ ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ اس دنیا میں کسی مسلمان کو ذلیل رسوا کرے گا، کل قیامت والے دن اللہ اس کو کرے گا۔ بابا جی اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بات کو روک لے، بندے کو بچا لے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات کا اتنا اثر لے جائے، اتنا پریشان ہو جائے، شرمندہ ہو جائے کہ وہ دوبارہ بیچارہ بات کرنے کے قابل نہ رہے، سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ بات کو روک لیں، بات کو وقتی طور پہ علیحدگی میں اس کو سمجھا دے، اس کو بتا دے، اس کا قصور بتا دے، لیکن سبھی کے سامنے اس کو جب آپ ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، پھر انسانیت کی بنیادیں کھوکھلی ہوتی ہیں، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ نفرت کا بیج یہ زبان بوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، چاہے آپ کی گھر ہے، آپ کی دکان ہے، مسجد ہے، ممبر ہے، محراب ہے، بازار ہے، مارکیٹ ہے، نوکری ہے، کوئی بھی کام ہے، نفرت کا بیج زبان سے نکلتا ہے۔ اگر زبان محبت بانٹنے والی ہو تو پھر نفرت شکست کھا جاتی ہے، نفرت بھاگ جاتی ہے، معاشرے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ آج ضرورت ہے ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے مسلمانوں کو کندھا دیں، ان کے ساتھی بنے، ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شریک ہوں، نفرتوں کو ختم کریں، جھوٹی اناؤں، جھوٹی بغاوتوں، غلط پروپیگنڈوں، غلط افواہوں پر کان مت دھریں۔ میرا اور آپ کا معاشرہ متحمل نہیں ہے کسی بھی خون ریزی اور جنگ ریزی کا۔ ہم صرف جنگ کی باتیں کرتے ہیں، ہم نے جنگ ہوتی دیکھی نہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ جنگ کے آفٹر شاکس کیا ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ لڑائی ہوتی ہے، کچھ مارے جاتے ہیں، کچھ قیدی بنا لیے جاتے ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ کو پتا نہیں۔ اگر جنگ کے آفٹر شاکس دیکھنے ہیں تو موجودہ دنیا میں جاپان سے جا کے پوچھو، جاپان والوں سے پوچھو کہ جنگوں کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر 76-77 سال پہلے امریکہ نے بم پھینکے تھے، ابھی بھی بچے لولے اور لنگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں جنگ کے اثرات۔ میرا اور آپ کا معاشرہ جنگ کا، خون ریزی کا، فساد اور بدامنی کا متحمل نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے۔ اور نوجوان نسل کو میں کہتا ہوں، یہ جو سوشل میڈیا آپ کے ہاتھوں میں دیا گیا ہے، خدا را اس کا مثبت استعمال کرے، لوگوں کی پگڑیاں اس کے ذریعے مت اچھالے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔